السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی کی ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ چلیے پڑھتے ہیں اپنی خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ انڈیا کے کسی گاؤں میں ایک لڑکا علی رہتا تھا جس کا پریوار بہت غریب تھا۔ اس کے ماں باپ کے پاس اسے اسکول بھیجنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ علی بہت ایماندار اور نیک شخص لڑکا تھا۔ اس کی فطرت بہت اچھی تھی۔ علی کے ماتا پتا کا گھر نہیں چل رہا تھا۔ ان کے گھر میں بہت غریبی تھی۔ انہوں نے اپنا گھر چلانے کے لیے علی کو ایک حلوائی کے ہاں نوکر چھوڑ دیا۔ حلوائی نے علی کو اپنی دکان میں نوکر رکھ دیا 10,000 روپے ماہانہ پر۔ علی اب دن رات دکان پہ کام کرتا اور دل لگا کر ہر چیز سنبھالتا۔ علی کا مالک علی سے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں ہی خوش ہو گیا۔ اسے علی پہ اعتبار ہو گیا۔ جب سے علی اس دکان پر آیا تھا، گاہک تھے کہ جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آئے دن ہجوم لگا رہتا تھا اور اتنی اچھی آمدن ہو رہی تھی حلوائی کی دکان کی۔ اب حلوائی نے خود آنا چھوڑ دیا تھا۔ آتا بھی تھا تو ہفتے میں 1 یا 2 دن چکر لگا کر چلا جاتا۔ اب یہ ساری دکان علی کی ذمہ داری بن چکی تھی۔ علی بھی دل لگا کر اس دکان پر کام کر رہا تھا اور اس کی آمدن بنانے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر رہا تھا۔ اس دکان کا مالک اب جو پہلے مہینے میں 1-2 بار آ جاتا تھا، اس نے اب بالکل ہی آنا چھوڑ دیا اور علی آرام سے ہر روز کام کرتا، شام کو دکان بند کرتا اور مالک کے پاس جاتا، اسے سارے دن کا حساب دیتا اور گھر واپس آ جاتا، اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا۔ اب علی کی ماں بیمار پڑنے لگی تھی۔ وہ بالکل چرپائی پر پڑ چکی تھی، اس سے اٹھنا بھی محال تھا۔ علی نے اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے پیسے جمع کرنے کا سوچا۔ علی دن رات حلوائی کی دکان میں محنت کرتا اور گھر کا خرچہ چلاتا۔ جو پیسے بچ جاتے اسے وہ ماں کے علاج کے لیے جوڑنا شروع کر دیتا۔ چند ہی مہینے کے بعد اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے۔ اس نے اپنی ماں کا ایک اچھے سے ہاسپٹل سے علاج کروایا اور ماں صحت یاب ہو گئی۔ ایک دن علی حساب کتاب کے لیے اپنے مالک کے گھر گیا تو مالک کی بیٹی، جس کا نام مناہل تھا، علی کو دیکھ کر اس پہ دل ہار بیٹھی، یعنی اسے علی پسند آ گیا۔ علی واپس گھر آ گیا اور مناہل کا باپ، جو کہ علی کا مالک تھا، مناہل نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ علی سے شادی کرے گی۔ اس کا باپ اس کی شادی ریاست کے شہزادے سے کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں ریاست کا شہزادہ ایک بار اس مناہل کو بازار میں دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اسے مناہل پسند آ جاتی ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مناہل اسے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، جا کے وہ مناہل کا رشتہ اس کے لیے لے کر آئے۔ اس کا باپ کہتا ہے، ہم لوگ رئیس ہیں، معمولی سی لڑکی سے تمہاری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن بیٹے کی ضد کے آگے باپ مجبور ہو جاتا ہے اور مناہل سے اس کی منگنی کر دیتا ہے، شہزادے کی منگنی مناہل سے کر دیتا ہے۔ اب مناہل اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ ادھر مناہل کا باپ اسے مارتا پیٹتا ہے کہ تم کیوں اس غریب لڑکے کے پیچھے پڑ رہی ہو؟ ہاں، مانا کہ شکل صورت کا اچھا ہے اور نیک بھی ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نیکی سے اور شکل صورت سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ پیٹ بھرنے کے لیے جمع پونجی اور دولت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر مناہل کا باپ زبردستی شہزادے سے اس کی شادی کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے۔ دوسری طرف مناہل علی کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہتا ہے۔ ایک دن شہزادہ بیمار پڑ جاتا ہے اور بالکل چرپائی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ خبر بہت سیریس بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہی خبر اڑتی مناہل بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ مر جائے گا۔ مالک سے کا بہت وفادار تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ مالک کی بیٹی کا گھر ٹوٹے۔ وہ علی اس کے لیے شہزادے کے علاج کے لیے ایک جڑی بوٹی کی ضرورت تھی جو کہ جنگل سے ملتی تھی اور وہ بہت نایاب تھی۔ اس جنگل تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ علی کسی نہ کسی طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی مالک کی لڑکی کی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے اس جنگل تک جاتا ہے اور وہاں سے وہ جڑی بوٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ بوٹی لا کر بادشاہ کو دیتا ہے، بادشاہ حکیموں کو دیتا ہے اور اس کا زبردست علاج ہوتا ہے۔
چند ہی ہفتوں میں شہزادہ صحت مند ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی ریاست میں سے ہیرے جواہرات اور دیگر انعام دیتا ہے۔ دوسری طرف شہزادہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ مناہل سے بہت پیار کرتا ہے اور مناہل بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے، اور اس کی زندگی پہ بہت احسان بھی ہے کہ اس نے اس کی جان بچائی۔ وہ شہزادہ کو مناہل کچھ اتنی خاص پسند نہیں تھی، لیکن وہ کیونکہ شہزادے کو مناہل سے پیار نہیں تھا، بس وہ نظری اور وقتی دھوکہ تھا کہ اسے مناہل پسند آ گئی تھی۔ وہ مناہل کو چھوڑ دیتا ہے اور خود ان دونوں کی، علی اور مناہل کی شادی کرا دیتا ہے اور ان کو انعام و اکرام بھی دیتا ہے، اور خود بھی ان کی شادی پہ شرکت کرتا ہے۔ یہیں اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ مناہل اور علی ایک ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور شہزادے کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف مناہل کا باپ علی سے شرمندہ ہوتا ہے کہ اس نے ہیرے جیسے انسان کو ٹھکرا کر اپنی بیٹی کی پسند کے خلاف جا کر اس کی شادی کی، اور علی اور مناہل ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ 5 وقت نماز پڑھا کریں، تلاوت قرآن اور درود شریف کا بھی اہتمام فرمایا کریں۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، ایک دن اس سے سب نے جانا ہے، تو اپنے اعمال کو بہتر کریں تاکہ کل کو آپ کو قیامت کے روز خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جزاک اللہ۔